لاؤنج کے وسیع کمرے میں ایک غیر معمولی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی کھڑکیوں سے آتی شام کی مدھم روشنی سفید پردوں پر ہلکی سی سنہری جھلک ڈال رہی تھی۔ صوفوں کی ترتیب اور درمیان میں رکھا ہوا شیشے کا سنجیدہ سا سینٹر ٹیبل ماحول کو اور زیادہ سنجیدہ بنائے ہوئے تھا۔ انہی صوفوں پہ سے ایک پر حورین بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ رکھا ہوا بڑا سا سوٹ کیس اس کی ضد اور فیصلے کی نشانی تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن، ضد اور ایک عجیب سا سکون سب اکٹھے جھلک رہے تھے۔ کہنے کو پورا گھر اس کے خلاف تھا، مگر اس کی عادت تھی جس چیز سے اس کو روکا جاتا تھا وہ کرنا وہ اپنا اہم فریضہ سمجھ لیتی تھی، لیکن جانتی نہیں تھی کہ اب وہ کن ہاتھوں میں ہے۔ آج وہ اپنی نانی کے گھر چھٹیاں گزارنے جا رہی تھی، حالانکہ گھر میں سب نے منع کیا تھا، خاص طور پر بابا نے، مگر وہ صرف اپنی ماں کی اجازت لے کر یہ قدم اٹھا رہی تھی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ کوٹھی کے بڑے دروازے کی زوردار آواز گونجی۔ دروازہ کھلا اور بھاری قدموں کی چاپ کے ساتھ ہاشم شاہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں جل رہی تھیں۔ دیکھنے میں وہ بلا کا حسین تھا، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود، اسے دیکھ کر کسی شہزادے کا گمان ہوتا تھا۔ اس وقت وہ بلیک 3 پیس میں تھا، نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا کہ آج یا تو حورین نہیں یا پھر وہ نہیں۔ اس نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس جلاد سے بچ کر ہی وہ جلدی نکل جانا چاہتی تھی، مگر کزن کی دیری کی وجہ سے وہ اب تک یہاں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں ایک پل کو رک سی گئی تھیں، مگر اگلے لمحے وہ اپنی جگہ جم گئی، جیسے دکھانا چاہتی ہو کہ وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ ڈر پر قابو پانے کی اس نے بے حد کوشش کی تھی۔ ہاشم نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس کے پاس آ کر جھک کر سوٹ کیس اٹھایا اور غصے کے عالم میں زور سے ایک طرف پھینک دیا۔ سوٹ کیس کی زپ کھلی اور کپڑے بکھرتے ہوئے فرش پر پھیل گئے تھے۔ وہ حیران نظروں سے اس کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ پلٹ وار کرتی، اسی پل ہاشم کی بھاری آواز گونجی، آخر تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ جب تمہارے باپ نے صاف منع کر دی ہے تو تم کس کی اجازت سے جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ کون ہے جو تمہیں تمہارے باپ کے فیصلے کے خلاف لے جا رہا ہے؟ کوئی زیادہ ہی دماغ نہیں چلنے لگ گیا تمہارا؟ بہت زیادہ بغاوت کر رہی ہو تم۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میں وہ قدم اٹھا لوں جس کی تم نے امید بھی نہیں کی ہو۔ حورین کے لب کپ کپائے مگر وہ ضبط کرتے ہوئے بولی، میں اپنی امی کی اجازت سے جا رہی ہوں، اور آپ کوئی نہیں ہوتے مجھے روکنے والے۔ اور یہ کیا حرکت ہے؟ اب کپڑے آپ سمیٹیں گے؟ کچھ زیادہ ہی اپنے آپ میں خود کو بڑا سمجھنے لگے ہیں، مگر وہ دن دور نہیں جب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ نکاح کر لینے سے آپ نے مجھے خرید نہیں لیا ہاشم، یہ بات کو آپ کو سمجھنی ہوگی۔ اس کے چہرے پر ایک کڑوی مسکراہٹ ابھری، مگر آنکھوں میں سختی جمی رہی۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا اور اس کو دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا، تمہیں معلوم بھی ہے میں ہوں کون، جو تم اتنی آسانی سے کہہ رہی ہو کہ میں کوئی نہیں ہوتا؟ یاد رکھو حورین، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا نکاح میرے ساتھ ہو چکا ہے، اس رشتے کے بعد تمہارے ہر فیصلے پر میرا حق ہے، اور خبردار جو تم نے نانی کے گھر جانے کی ہمت کی۔ بے شک میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، لیکن تمہیں اپنے نام کر لیا ہے، تم میری ملکیت ہو، مکمل اختیار رکھتا ہوں تم پر، جو دل میں آئے گا تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، الٹا بھی لٹکا دوں تو یہاں کوئی میرے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیوی ہو تم میری۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اپنی مٹھیاں بھینج کر دھمکی آمیز لہجے میں بولا، اپنی حرکتوں پر غور کر لو، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سن رہی ہو؟ میں تمہیں چلنے کے بھی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے ضد دکھائی تو بہت برداشت کر لی، گھر والوں نے تمہاری ضد، مگر میں کبھی برداشت نہیں کروں گا، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے پوری کوشش کی کہ اپنے خوف کو چھپائے، مگر ہاشم کی سخت آواز اور آنکھوں میں چمکتی دھمکی نے اس کا حوصلہ توڑ دیا تھا۔ گھر میں صرف ایک یہی شخص تھا جس کی آنکھوں سے وہ سہم جاتی تھی، آج تو وہ باقاعدہ اس پر دھاڑ رہا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آپ مجھے ڈرا نہیں سکتے، میں اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتی ہوں، آپ کیوں ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا ہر شخص کو حق ہوتا ہے، نکاح کر لینے کا مطلب انسان کو باندھ دینا نہیں ہوتا، یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھتے؟
اس طرح آپ ڈرا دھمکا کر مجھے میری خوشیوں سے دستبردار نہیں کر سکتے۔ ہاشم نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لہجہ مزید خطرناک ہو گیا تھا۔ تمہاری مرضی؟ تمہیں لگتا ہے کہ شادی کے بعد تم اپنی مرضی سے جیو گی؟ یہ بھول جاؤ، اب سے تمہاری مرضی میری مرضی ہے۔ جتنا تم سوچتی ہو کہ میں برداشت کروں گا اتنا تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں کچھ برداشت نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں صرف اپنے رنگ میں ڈھالوں گا، اور اگر تم میرے اصولوں کے مطابق نہیں چلی تو یاد رکھنا لڑکی، میں پھر وہ کروں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کی دھمکی اور قریب آنے کی شدت سے حورین کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی پلکوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر گرنے لگے تھے۔ وہ بول بھی نہیں سکتی تھی، صرف سسکیاں اس کے وجود کو ہلا رہی تھیں۔ ہاشم نے ہاتھ چٹ کے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور سخت لہجے میں آخری بار بولا، خبردار سوٹ کیس کو دوبارہ ہاتھ لگایا تو، ورنہ انجام تم جانتی ہو۔ اپنے کزن کو فون کرو اور اسے منع کرو کہ تم نہیں آ رہی۔ اگر وہ ہمارے گھر کی دہلیز پر آیا، خدا کی قسم تمہیں اور اسے دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور میرے قہر سے اس گھر کا ہر شخص واقف ہے۔ حورین نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی اور جلدی سے پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے جاتے لاؤنج کی خاموشی ایک بار پھر حاوی ہو گئی تھی، مگر اس بار وہ خاموشی دباؤ اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ جبکہ اسے جاتا دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس لی تھی، اور کچن کے پاس کھڑی ہوئی ملازمہ کو کپڑے سمیٹنے کا حکم دے کر وہ بھی واپس آفس کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ ذوالفقار صاحب نے اسے گھر بھیجا تھا، آخر وہ بھی اپنی بیٹی کو سمجھا نہیں پا رہے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا صرف ہاشم کے علاوہ اس لڑکی کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے نے پورے گھر کو اپنے سائے میں لپیٹ لیا تھا۔ کھڑکی کے باہر چاند کی مدھم روشنی دبے دبے انداز میں کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کمرے میں ایک بھاری سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی جسے صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ حورین صوفے پر بیٹھی تھی، زانوں پر ہاتھ جمائے، نظریں نیچے جھکائے اور آنکھیں مسلسل رونے کے بعد سرخ اور بوجھل ہو گئی تھیں۔ نانی کے گھر جانے کا اس کا اس بار بہت دل تھا۔ خاندان کے تمام کزن جمع ہو رہے تھے، لیکن ہاشم کی وجہ سے وہ نہیں جا پائی تھی۔ آج پورا دن وہ کمرے میں قید رہی تھی، نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا۔ وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، جیسے اپنے ہی اندر قید ہو گئی ہو۔ چند لمحے مزید گزرے تھے اور کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ذوالفقار صاحب کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ وہ باپ تھے، اپنی اولاد کے لیے اتنے سخت کبھی نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کے قدم دھیمے تھے اور چہرے پر ایک باپ کی بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی حورین نے اپنے بابا کو دیکھا، اس نے فوراً رخ پھیر لیا، جیسے یہ جتانا چاہتی ہو کہ وہ ان سے شدید ناراض ہے۔ اور ایسا تھا بھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے اندازہ تھا کہ ذوالفقار صاحب نے ہاشم کو بھیجا ہوگا۔ ذوالفقار صاحب ٹرے میز پر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے، صوفے کے دوسرے کونے پر بیٹھ کے اور نرمی سے بولے، بیٹا کھانا کھا لو، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ ایسے ضد مت کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اب اگر تمہارے شوہر کو پسند نہیں تو میں کیا کروں؟ اور بیٹا ویسے بھی تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ حورین کے ہونٹ کانپے، مگر اس نے چہرہ دوسری طرف ہی رکھا۔ پھر دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، میرے دکھ کا احساس تب کیوں نہیں ہوا جب آپ نے میری شادی زبردستی کروا دی تھی؟ آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے نکاح کے آخری وقت پر بھی آپ کو منع کیا تھا کہ مجھے اس انسان سے شادی نہیں کرنی، میری اور اس کی کبھی نہیں بنے گی، لیکن آپ نے زبردستی کی اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے آپ نے میرا نکاح ان سے کروایا، حالانکہ میں ان کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتی۔ جس انسان سے میں بات کرنا پسند نہیں کرتی، اس انسان کو آپ نے میرا ہمسفر کیا سوچ کر بنایا ہے؟ بابا آپ نے میری پوری زندگی برباد کر دی، اس چیز کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ذوالفقار صاحب نے گہری سانس لی، سر جھکایا اور نرم لہجے میں بولے، بیٹا میں نے جو کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے، تم اب چھوٹی نہیں رہی، نکاح ہو چکا ہے بیٹی۔ جب شوہر اور اس کے گھر والے نہیں چاہتے کہ تم بار بار نانی کے گھر جاؤ تو میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ کچھ وقت بعد تمہاری رخصتی ہے، وہاں کی عزت، وہاں کی خوشی تمہارے صبر اور برداشت سے ہی قائم ہوگی، اور تم نہیں جانتی آگے جا کر تمہیں احساس ہوگا تمہارے باپ نے کتنا بہترین فیصلہ تمہارے لیے لیا ہے۔
ہاشم جتنا سخت نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں۔ وہ ایک ذمہ دار اور باشعور لڑکا ہے جو تمہاری زندگی کو تبدیل کر دے گا، تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھے گا، اور سب سے بہترین بات، تم رخصت ہو کر بھی ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی، اس گھر کا حصہ بنی رہو گی۔ اور تمہیں کیا چاہیے؟ بیٹیاں تو ایسے رشتوں کی دعائیں مانگتی ہیں۔ یہ سن کر حورین کا ضبط ٹوٹ گیا، آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ وہ غصے اور دکھ میں بولی، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میرا دل نہیں ہے؟ کیوں میری زندگی کے فیصلے آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر کر دیے؟ مجھے کرنی ہی نہیں تھی اس انسان سے شادی، مگر آپ نے زبردستی میرا نکاح کر دیا، اور اب وہ لوگ مجھ پر روب جا رہے ہیں۔ مجھے آپ نے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک زنجیر بنا دی ہے بابا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بیٹیاں زنجیر نہیں ہوتی، ہم انسان ہوتے ہیں۔ خدا را ہماری بات کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ بے شک ماں باپ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، ہمیشہ درست ہوتے ہیں، لیکن اولاد بھی انسان ہوتی ہے۔ آپ نے پیدا کیا ہے تو اس پیدا ہوئی شے کو بھی انسان سمجھ کر اس سے فیصلے کا اختیار مت چھینیں۔ ذوالفقار صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے پیار سے منانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان کی آواز میں نرمی اور اپنائیت تھی۔ بیٹی، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، کبھی کبھی دل کے خلاف فیصلے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہارا دل دکھا ہے، مگر یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دیکھو تمہاری ماں تمہارے لیے کتنی دعائیں کرتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ تمہارا گھر بسے، تم خوش رہو۔ حورین نے جھٹکے سے کندھا پیچھے کیا اور تیز لہجے میں بولی، خوشی؟ بابا، خوشی زبردستی نہیں دی جا سکتی۔ آپ لوگوں نے میری خوشیاں مجھ سے چھین لی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں میں آسانی سے مان جاؤں گی؟ نہیں، مجھے نہ کھانے کی بھوک ہے نہ پیاس، میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ آپ مجھے تنگ مت کریں اور جائیں یہاں سے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ میں اکیلے خوش ہوں، جتنی اذیت آپ نے اور آپ کے اس بھتیجے نے دینی تھی وہ دے چکے ہیں، اب مزید مجھے اذیت سے دو چار نہیں کریں۔ ذوالفقار صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ انہوں نے ٹرے کھولی، سالن اور روٹی نکال کر پلیٹ میں ڈالی اور نرمی سے اس کی طرف بڑھائی۔ دیکھو بیٹا، ضد نہیں کرو، تھوڑا سا کھا لو، تمہارے نہ کھانے سے مجھے اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ حورین روحانسی آواز میں بولی، آپ کی تکلیف؟ آپ کو میری تکلیف نظر آئی ہی کب؟ آپ کو تو صرف اپنا فیصلہ صحیح لگتا ہے۔ میں تھک گئی ہوں بابا، میں اب کسی کے حکم اور دھمکی پر نہیں جینا چاہتی۔ ذوالفقار صاحب کچھ دیر خاموش بیٹھے، اسے دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، بیٹی، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہارے آنسو میرے دل کو چھیدتے ہیں، مگر ایک باپ کب اپنی بیٹی کے لیے برا نہیں چاہتا؟ وقت کے ساتھ سب سنبھل جائے گا، تم بس ایک بار کھانا کھا لو۔ حورین نے ہاتھ جھٹک دیا اور تیز لہجے میں بولی، بابا پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ ذوالفقار صاحب نے گہری سانس بھری، بے بسی کے عالم میں ٹرے میز پر واپس رکھی اور آہستہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جاتے جاتے ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈالے بغیر نہیں رہ سکے۔ ان کے قدم بھاری تھے اور آنکھوں میں شکست۔ کمرے میں اب صرف حورین کی سسکنے کی آواز باقی رہ گئی تھی، جو اس رات کی خاموشی کو اور زیادہ کر دینے والی تھی۔ پوری رات اس کی عجیب ہی گزری تھی۔ اگلی صبح کا سورج بری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گھڑی کی سوئیاں 1:00 پر رکی ہوئی تھیں، مگر کچن میں وقت جیسے تیز دھڑکنوں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ برتنوں کی کھنک، چولہے پر جلتی ہوئی ہانڈیوں کی بھاپ اور مسالوں کی خوشبو نے کچن کو ایک بھرپور زندگی دی ہوئی تھی۔ رخسانہ بیگم اور شمیم بیگم دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف تھیں۔ رخسانہ بیگم پیاز کاٹ رہی تھیں اور شمیم بیگم سالن پہ چمچ چلا رہی تھیں۔ اسی دوران قدموں کی آہٹ آئی۔ حورین جو ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی اور منہ دھو کر آئی تھی، کچن میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا بوجھ اب بھی جھلک رہا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ کے اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بیزاری سے بولی، امی ناشتہ دے دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ انداز کافی روکھا تھا۔ وہ کچھ کھانا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ کھانے کی وجہ سے ہمیشہ اس کی شوگر لو ہو جاتی تھی، اسی لیے مجبوراً ناشتہ کرنے آ گئی تھی۔ رخسانہ بیگم پلٹ کر اسے گھورنے لگی، پھر طنزیہ حیرت کے ساتھ بولی، ارے لڑکی، وقت دیکھا ہے تم نے؟ 2 بجنے والے ہیں۔ یہ ناشتہ کرنے کا وقت ہے یا کھانا کھانے کا؟ اب اٹھی ہو سو کر؟ حورین منہ بنا کر کرسی پر پھیلتے ہوئے بولی، امی پلیز
لیکچر مت شروع کریں، بس مجھے ناشتہ دے دیں، بھوک سے جان نکل رہی ہے۔ آپ لوگوں کی فضول باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ انسان اس گھر میں سکون سے جی بھی نہیں سکتا۔ ہر کام آپ کی مرضی سے کروں، اگلے کو بھی انسان سمجھ لیں۔ نہ جانے کیوں اس کا دماغ ایک بار پھر خراب ہو گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آج اس کی زندگی میں کتنا بڑا بھونچال آنے والا ہے۔ شمیم بیگم جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، مسکرا کر بولی، حورین تمہاری امی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، یہ تو بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ ایک لڑکی کو اپنے وقت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اچھی لڑکیاں گھر کے مردوں سے پہلے جاگتی ہیں، شوہر کو باپ کو ناشتہ کروا کر اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی ہیں، لیکن تم 2 دن چڑھے تک سوتی رہتی ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں بیٹا۔ وہ بے حد نرمی سے بولی تھی۔ یہ سنتی حورین سیدھا پلٹ کر شمیم بیگم کو دیکھا تھا اور تیکھے لہجے میں بولی، ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی تائی امی، آپ مجھے ایسی باتیں سنانے والی کون ہوتی ہیں؟ میری ماں زندہ ہے، وہ مجھے ڈانٹنے کے لیے کافی ہیں، آپ کو ضرورت نہیں۔ کل ہاشم کا غصہ وہ اب اس کی ماں پر نکال رہی تھی۔ کچن میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ رخسانہ بیگم نے جیسے یہ جملہ سنا فوراً غصے میں پلٹی اور بیٹی پر برس پڑی۔ چپ ہو جاؤ، بدتمیزی مت کرو تائی امی سے، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ دماغ جگہ پر ہے تمہارا یا 2 ہاتھ لگاؤں تمہارے؟ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی اتنی بدتمیزی پر اتر آئے گی، مگر حورین کا غصہ بھی کم نہیں ہوا۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے منہ چڑھایا اور اونچی آواز میں بولی، امی، سب کو بس مجھ پر ہی غصہ نکالنا آتا ہے۔ اس گھر میں مجھے سکون سے 2 گھڑی بیٹھنے بھی نہیں دیا جاتا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی ڈانٹ۔ انسان ہوں میں، پتہ نہیں کیوں خدا نے مجھے لڑکی بنا دیا۔ کاش لڑکا بنا دیتے تو آج اتنی روک ٹوک مجھ پر نہیں کی جا رہی ہوتی۔ حورین یہاں نہیں جاؤ، ایسے مت بیٹھو، یہ مت کھاؤ، یہ اٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی انسانوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے۔ نہ جانے کالج کیا ختم ہوا، آپ سب مجھ پر حاوی ہو گئے ہیں۔ رخسانہ بیگم سخت لہجے میں بولی، یہی سیکھا ہے تم نے؟ بڑوں کے سامنے زبان چلاتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ سامنے کھڑی عورت بے شک ان کی جٹھانی تھی، لیکن رشتے میں ان کی بیٹی کی ساس بھی لگتی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اپنی بیٹی کو وہاں سے ہٹا دینا چاہتی تھی، لیکن حورین کی زبان چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ نظریں ملا کر بولی، شرم مجھے تب آتی جب آپ میری بات سنتے۔ آپ لوگوں نے کبھی میری خواہش کو اہمیت ہی نہیں دی ہے، تو پھر کیوں بول رہی ہیں آپ؟ سب کو بس مجھے چپ کرانا آتا ہے، کوئی سامنے والے کی غلطی نہیں دیکھتا۔ شمیم بیگم آہستگی سے بولی، بیٹی، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، بڑوں کا کہنا ماننے سے ہی عزت بڑھتی ہے۔ تم ابھی جوان ہو، ضد مت کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ لیکن حورین اور بھڑک اٹھی۔ اس نے پاؤں زور سے پٹکا جیسے زمین پر اپنا احتجاج ثبت کر رہی ہو، اور بلند آواز میں بولی، بس کر دیں آپ سب، یہ گھر میرے لیے قید خانہ بن گیا ہے، کوئی مجھے سمجھتا ہی نہیں، سب کو بس مجھے حکم دینا آتا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹی اور غصے میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے وہ مزید بولی، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، بھوک سے مر جاؤں تو آپ سب کو سکون ملے گا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز کچن میں گونجی۔ رخسانہ بیگم نے بے بسی سے سر پکڑ لیا اور شمیم بیگم ایک ٹھنڈی سانس بھر کر برتن ہلانے لگی۔ کچن کی بھاپ اور مسالوں کی خوشبو کے بیچ اب ایک تلخ خاموشی چھا گئی تھی جس نے دونوں عورتوں کے دل پر بوجھ ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد رخسانہ بیگم ہوش میں آئی تھی اور شمیم بیگم کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا جبکہ وہ خاموشی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ ان کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ انہیں یہ رویہ بالکل پسند نہیں آیا۔ ان کے جاتے ہی رخسانہ بیگم نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کی رفتار سے گزر گیا تھا۔ رات کی سیاہی نے پورے گھر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی اندر جھانک رہی تھی اور اسٹڈی ٹیبل پر رکھی لیمپ کی زرد روشنی میں حورین کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ آنکھیں لفظوں پر تھیں مگر دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا اور بھاری قدموں کی آواز کے ساتھ ہاشم شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت اور آنکھوں میں آگ بھری ہوئی تھی۔ حورین بربرا کر کھڑی ہو گئی، کتاب ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر جا گری۔
وہ ایک قدم پیچھے ہٹی مگر ہاشم نے تیزی سے آ کر اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ سخت لہجے میں دھاڑا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنوں سے بڑوں کے ساتھ زبان چلاؤ گی؟ حورین کامتی آواز میں بولی، مگر پھر بھی اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکی۔ آپ میرے معاملات میں مت پڑیں۔ آپ کو میں کتنی بار بتا چکی ہوں کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی تھی۔ زبردستی کی شادی کے بعد اب آپ مجھے حکم نہیں چلا سکتے۔ ہاشم کے لبوں پر ایک تلخ ہنسی آئی مگر آنکھوں کی سختی اور بڑھ گئی۔ وہ جھک کر قریب آیا اور غصے سے بھری آواز میں بولا، شادی نہیں کرنی تھی یہ سب کہنے کے دن گزر گئے حورین۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اب تمہاری مرضی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمہارا دماغ تو میں رخصتی کے بعد کروں گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ شوہر کا اختیار کیا ہوتا ہے۔ حورین کے آنسو آنکھوں میں تیرنے لگے مگر اس نے ہمت باندھی اور تیز لہجے میں بولی، میں اپنی ماں کے سامنے بھی جواب دیتی ہوں، تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں۔ ہاشم نے اس کا بازو مزید زور سے پکڑا جیسے اس کی باتوں کو رد کر رہا ہوں۔ اس کی آواز گرج کی طرح کمرے میں گونجی، تمہاری مرضی؟ تم بھول گئی ہو کہ تمہارا تعلق اب میرے نام سے جڑ چکا ہے۔ تمہاری میری ماں کے آگے زبان چلانے کی جرت کیسے ہوئی؟ کل صبح تم نے ان سے معافی مانگنی ہے۔ اور اے نے سر جھٹکا اور چیخ کر بولی، میں ہرگز نہیں مانگوں گی معافی۔ کیوں مانگوں؟ انہوں نے مجھے بے بنیاد نصیحت کی، میں نے جواب دے دیا، حساب برابر ہو گیا۔ ہاشم اس کے قریب جھک کر دھمکی بھرے لہجے میں بولا، اگر معافی نہیں مانگو گی تو پھر میری بات سن لو، میں تمہیں اس گھر سے قدم بھی باہر رکھنے نہیں دوں گا۔ تمہاری ہر حرکت پر پابندی لگاؤں گا۔ تم نہ کسی سے بات کر سکو گی نہ کمرے سے باہر نکل سکو گی، اور مجھے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حورین کی سانسیں تیز ہو گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونجنے لگیں۔ وہ آنسو روکنے کی کوشش کرتی رہی مگر آخر کار اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آواز بھرا گئی، آپ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اتنے بے رحم کیوں ہیں؟ میں نے آخر کیا قصور کیا ہے؟ ہاشم اس کا بازو چھوڑتے انگلی اٹھا کر بولا، قصور یہ ہے کہ تم نے میری ماں کے سامنے زبان چلائی۔ تمہارا غرور توڑنا میرا کام ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کل صبح اٹھو اور سب کے سامنے میری ماں سے معافی مانگو، ورنہ یاد رکھو میں تمہیں جینے نہیں دوں گا۔ حورین لرزتی آواز میں بولی، اگر میں نے معافی مانگ لی تو کیا آپ سکون سے رہنے دیں گے؟ ہاشم سرد لہجے میں بولا، تم معافی مانگو گی تو شاید میں چپ ہو جاؤں، ورنہ تمہارے لیے گھر جہنم بن جائے گا۔ یہ الفاظ سن کر حورین مزید ٹوٹ گئی۔ آنسوؤں کے ساتھ اس نے سر جھکا لیا اور کمزور لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں معافی مانگ لوں گی۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر اپنے غصے کو دباتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی سختی موجود تھی مگر چہرے پر اطمینان کی ایک ہلکی جھلک آ گئی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے ہوئے آخری جملہ بولا، یاد رکھو حورین، میری بات کے خلاف جانا آسان نہیں، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ مان جاؤ۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی۔ حورین نے کرسی پکڑ کر خود کو سہارا دیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کتاب کے کھلے صفحات پر گرتے رہے۔ کمرہ ایک بار پھر خاموشی میں ڈوب گیا تھا مگر یہ خاموشی اب خوف اور شکست سے بھری ہوئی تھی۔ پوری رات اس نے روتے روتے گزاری تھی لیکن کل صرف معافی ہی نکلا تھا، کیونکہ جانتی تھی یہ شخص اپنی باتوں کا کتنا پکا ہے۔ ڈائننگ ہال میں صبح کی روشنی نیم اندھیرے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ میز پر ناشتہ لگا ہوا تھا، پلیٹوں میں آملیٹ، پراٹھے اور پیالوں میں چائے کی بھاپ اٹھ رہی تھی مگر کمرے میں ایک بوجھل سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے تھے جیسے کسی نامعلوم بوجھ نے زبانوں کو باندھ دیا ہو۔ شمیم بیگم اپنی مخصوص جان کے ساتھ میز کے سرے پر بیٹھی تھی۔ ذوالفقار صاحب اخبار تھامے ہوئے مگر آنکھیں لفظوں پر نہیں تھیں۔ ہاشم چائے کی پیالی میں چمچ ہلکا سا چلا رہا تھا مگر نگاہیں ایک ہی طرف بار بار اٹھ رہی تھیں۔ وہ جو کرسی پر نیم جھکی بیٹھی تھی، ہونٹ بھینچے، ہاتھوں کو گود میں سختی سے جکڑے ہوئے، فضا میں پھیلی خاموشی اس کے اندر کی گھبراہٹ کو اور بڑھا رہی تھی۔ اس نے کئی بار چاہا کہ بولے مگر گلا جیسے خشک ہو کر بند ہو گیا ہو۔ آخر اس نے ہمت جمع کی، ہچکچاہٹ کے ساتھ نظریں جھکائیں، آہستہ اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں سب کے سامنے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ چمچوں کی کھنکھناہٹ یکدم رک گئی، سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔
ہاشم نے پلکیں سکیر کر غور کر دیکھا۔ ذوالفقار صاحب نے اخبار طے کر کے میز پر رکھ دیا۔ شمیم بیگم ذرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ وہ لمحہ لمحہ لرزتے دل کے ساتھ آگے بولی، کل جو کچھ بھی ہوا، جو میں نے کہا وہ غلط تھا۔ مجھے اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ شمیم بیگم نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا۔ نرم مگر ٹھوس لہجے میں بولی، نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم چھوٹی ہو، جذبات میں کچھ کہہ دیا تو بات بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ مگر اس کے ہونٹ کانپے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، نہیں، معافی مانگنی ضروری ہے، کیونکہ اگر میں نہیں مانگوں گی تو شاید یہ بوجھ ہمیشہ میرے دل پر رہے گا۔ کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد وہ جھک کر دھیمی آواز میں بولی، تائی امی، میں آپ سے دل سے معافی مانگتی ہوں۔ میرا ارادہ ہرگز آپ کی دل آزاری کرنے کا نہیں تھا۔ ہاشم کرسی پیچھے کھسکا کر سیدھا بیٹھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، معافی مانگ رہی ہو یا ڈرامہ کر رہی ہو؟ آواز میں وہی اکڑ ہے، لہجے میں وہی ضد۔ اس کے گال سرخ پڑ گئے، آنکھیں بھیگ کر اور چمکنے لگیں۔ وہ لرزتے ہونٹوں سے بولی، میں دل سے مانگ رہی ہوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ شمیم بیگم نے تیز نظروں سے ہاشم کو گھورا، پھر اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولی، بیٹا بس کر دو، تمہارا دل صاف ہے، ہمیں معلوم ہے، بار بار لفظی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اس نے جیسے اپنی بات مکمل کرنا ضروری سمجھا، آہستہ سے بولی، آواز میں ہلکی سی کرواہٹ شامل تھی، کاش دل صاف ہونے سے سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مگر یہاں تو ہر بات پر تانا، ہر نظر میں شک ہے۔ شاید یہی میرا قصور ہے کہ میں آپ کے گھر میں وہ سب نہیں بن پا رہی جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کی بات پر لمحے بھر کو فضا مزید بوجھل ہو گئی۔ ذوالفقار صاحب نے گہرا سانس لے کر اخبار دوبارہ کھول لیا، گویا وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر رک گئے۔ شمیم بیگم نے لمحہ بھر کو نظریں چکا لیں۔ ہاشم مسکراتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، اب معافی بھی طنز کے ساتھ، کمال ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس نے سر جھکائے رکھا۔ ناشتہ میز پر پڑا تھا مگر کسی کے ہاتھ بڑھ نہیں سکے۔ بھاپ اٹھتی چائے کے برتنوں کے بیچ وہ خاموشی ایک بار پھر سب پر غالب آ گئی۔ چند لمحے وہ بیٹھی تھی اور پھر ناشتہ چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وقت کا بہانہ کبھی تھم سکا ہے اور نہ کبھی تھم سکے گا۔ دوپہر 2 بجے کمرے کے پردے آدھے کھلے تھے۔ دھوپ کی کرنیں بیڈ کے کنارے پر لکیروں کی صورت میں گری ہوئی تھیں، مگر کمرے کا ماحول کچوکے لگاتا ہوا سناٹے میں ڈوبا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھوں کو بار بار مل رہی تھی اور ماتھے پر شکنیں گہری ہو چکی تھیں۔ دل میں ایک ہی بات چبھ رہی تھی، کیوں معافی مانگی میں نے، آخر کس کے کہنے پر؟ اگر ہاشم نے ڈراوا نہ دیا ہوتا تو کبھی نہیں جھکتی میں۔ اس کا دل جیسے اندر ہی اندر بھڑک رہا تھا۔ غصے سے وہ خود سے باتیں کرتی رہی، کمرے میں قدم گھسیٹتے ہوئے کبھی بیڈ پر بیٹھتی، کبھی کھڑی ہو جاتی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ موبائل فون زور سے بجنے لگا۔ اس نے چونک کر میز سے فون اٹھایا۔ سکرین پر نام جگمگا رہا تھا۔ نرمین، ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ نہیں اٹھائے مگر پھر کال ریسیو کر لی۔ ہائے، کہاں رہ گئی تھی تم؟ دوسری طرف نرمین کی شوق آواز ابھری، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے تھے، امی بھی کہہ رہی تھیں کہ آج تم ضرور آؤ گی۔ وہ بھاری آواز میں بولی جیسے گلے میں رکاوٹ ہو۔ نہیں آ سکتی نرمین، اب تو شاید کبھی نہیں آ سکوں۔ نرمین چونک گئی، لہجے میں فکر اتر آئی، کیا مطلب؟ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ تلخی سے ہنسی، پھر ججلان بھرے لہجے میں بولی، کیا بتاؤں تمہیں، میرے شوہر کو مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ انہیں پسند نہیں کہ میں اس گھر کے علاوہ کہیں رکوں، اور ساس، وہ تو ہر وقت تانے دیتی ہیں۔ آج سب کے سامنے مجھے معافی مانگنی پڑی، سب کے آگے سر جھکانا پڑا۔ سوچو کیسا لگتا ہے؟ وہ باتوں کو غلط رنگ میں ڈال رہی تھی۔ نرمین لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر نرمی سے بولی، ارے پاگل، ایسی باتیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، کبھی کبھی برداشت کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، آواز میں آنسوؤں کی کپکپاہٹ شامل تھی۔ برداشت کب تک نرمین؟ آخر میں انسان ہوں یا پتھر؟ یہ روز روز کی ذلتیں، یہ پابندیاں، بس اب اور نہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے، آج یا تو سب ختم یا میں ختم۔ میں اس شخص کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ نرمین چونک کر تقریباً چیخ اٹھی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیسے الفاظ منہ سے ادا کر رہی ہو؟ طلاق کوئی کھیل ہے؟ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے میں چکر کاٹنے لگی، آواز بلند ہو گئی، کھیل نہیں ہے نرمین، یہ میری زندگی ہے۔
اگر روز مرنا ہے تو جیتے جی مرنے سے اچھا ہے کہ سب ختم کر دوں۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، مجھے سانس لینے دو۔ نرمین غصے میں بولی، بس کرو، اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ ہر رشتے میں اونچ نیچ ہوتی ہے، تم اس طرح چھوٹی سی بات پر سب کچھ ختم کرنے کا سوچو گی تو آگے کیسے چلو گی؟ وہ بیڈ کے کنارے پر گر گئی، ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور رندی ہوئی آواز میں بولی، چھوٹی سی بات تمہیں چھوٹی لگتی ہے، لیکن میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا زخم ہے۔ میرے خواب، میری خواہشات سب دبا دی گئی ہیں، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی روک، کوئی نہ کوئی تانا۔ نرمین، مجھے لگتا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ نرمین گہری سانس لے کر نرم لہجے میں بولی، دیکھو، جذبات میں آ کر فیصلہ کبھی مت کرو، صبر کرو، وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ اپنی ماں کو سوچو، اپنے بابا کو سوچو، اگر یہ سب سنیں گے تو ان کا دل کتنا ٹوٹے گا۔ وہ روتے ہوئے بولی، دل تو میرا بھی ٹوٹا ہے نرمین، اور روز ٹوٹتا ہے، میں نہیں جانتی کب تک یہ سب سہنا ہے۔ دونوں طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ فون کے اس بار نرمین نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، جیسے اپنے الفاظ احتیاط سے چن رہی ہوں۔ آخر آہستہ سے بولی، بس ابھی کچھ مت کہو، پرسکون ہو جاؤ، کل میں آ کر خود تم سے بات کرتی ہوں، لیکن وعدہ کرو آج کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گی جس پر کل تمہیں پچھتانا پڑے۔ وہ دیر تک خاموش رہی، پھر تھکے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی، وعدہ نہیں کر سکتی نرمین، میں واقعی ٹوٹ گئی ہوں۔ اور پھر لائن پر اس کے آنسوؤں کی نمی صاف محسوس ہونے لگی۔ کمرے کی خاموشی ایک بار پھر اس پر حاوی ہو گئی، جیسے دیواریں بھی اس کے درد کی گواہ ہوں۔ چند لمحے بعد اس نے موبائل بند کر دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور وہ فیصلہ لے چکی تھی۔ رات کی خاموشی میں پورا گھر جیسے سو گیا تھا۔ 12 بجے کا وقت ہو چکا تھا، راداری میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور دیوار گھڑی کی ٹک ٹک نمایاں ہو رہی تھی۔ ہاشم اپنے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا ارادہ بس کپڑے بدل کر بستر پر گرنے کا تھا۔ وہ جوتے اتارنے لگا تھا کہ اچانک پردے کے پیچھے کوئی ہلچل سی محسوس ہوئی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا، آنکھیں تنگ ہوئی جیسے کسی پر شک ہو۔ ایک لمحے کے اندر پردہ ہٹا اور سامنے حورین کھڑی تھی۔ وہ لمحے بھر کو دنگ رہ گیا، ماتھے پر شکنی ابھر آئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت اور غصہ دونوں شامل تھے۔ حورین نے ڈرنے کی بجائے سنجیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور دھیمے مگر پرعزم لہجے میں بولی، میں 10 بجے سے آپ کے کمرے میں چھپ کر بیٹھی ہوں، صرف سے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ ہاشم کا غصہ اور بڑھ گیا۔ میرے کمرے میں چھپ کر؟ حورین ہوش میں تو ہو؟ وہ ایک قدم آگے بڑھی جیسے اپنی بات کو وزن دینا چاہتی ہوں۔ ایک ڈیل کریں گے ہاشم، آپ کو میں اپنا سونے کا سیٹ دوں گی اور امی کے لاکر سے 50,000 بھی چرا کر دے دوں گی، بس آپ مجھے ابھی کے ابھی طلاق دے دیں، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کر ہاشم کا خون کھول اٹھا، اس کی آنکھوں میں سرخی بھرک اٹھی جیسے غصہ آسمان کو چھو رہا ہو۔ وہ طنزیہ ہنسا مگر آواز میں کاٹ تھی، واہ، اپنے شوہر سے اتنی گھٹیا باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ لیکن ٹھیک ہے، تم مجھے شوہر مانتی کہاں ہو؟ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا۔ اچھا ہوا رات کے وقت خود میرے پاس آ گئی ہو، اب اس کمرے سے میری بیوی بن کر ہی نکلو گی؟ یہ الفاظ سنتے ہی حورین کے ہوش اڑ گئے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی مگر ہاشم نے ایک جست میں اس کا بازو دبوچ لیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ چیخی، خوف اور غصے کی امتزاج سے کانپتی ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاشم نے اسے سخت نظروں سے دیکھا، چہرہ بالکل قریب لے آیا۔ بدتمیزی تو یہ ہے کہ تم آدھی رات کو ایک مرد کے کمرے میں آ کر طلاق کی بھیک مانگ رہی ہو۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے کوشش کرتی رہی مگر ہاشم کا ہاتھ لوہے کی طرح جکڑا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، آواز میں خطرناک سٹ مہری تھی، یاد رکھنا اگر آئندہ کے بعد طلاق کا لفظ تمہارے منہ پر آیا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھ آئی؟ اس سے بھی برا حال کروں گا تمہارا۔ یہ کہتے وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر اچانک اس کی گردن پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ حورین کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، وہ خوف سے لرز گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاشم پلیز یہ سب مت کریں، وہ کپکپاتی آواز میں بولی۔ دل پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہاشم نے اپنا چہرہ اس کے قریب لا کر مزید سخت لہجے میں کہا،
ابھی تو بس وارننگ دی ہے. یاد رکھو آئندہ اس موضوع پر زبان کھولی تو تمہارے لیے اس گھر کی دیواریں بھی قید بن جائیں گی. یہ الفاظ سن کر وہ واقعی ڈر گئی تھی. اس کے قدم کانپنے لگے. اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی. ہاشم نے آخری بار اسے گھورا پھر ہاتھ چھوڑ دیا. حورین بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی اور کمرے سے نکل گئی. دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑ دیا. ہاشم نے ایک بھاری سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا. لیکن ذہن اب ایک فیصلہ لے چکا تھا. اگلی صبح نئی روشنیوں کے ساتھ روشن ہوا تھا. ڈائننگ ہال میں ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. ٹیبل پر دودھ، پراٹھے، انڈے اور چائے سجی تھی. صبح کی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی اور ماحول میں ایک مانوس سی گھریلو روانی تھی. سب اپنے اپنے حصے کی پلیٹ سنبھالے بیٹھے تھے کہ اچانک ہاشم نے اپنا چمچ میز پر رکھتے ہوئے سیدھا رخ اپنے باپ رحیم صاحب کی طرف کیا. اس کی آنکھوں میں غیر معمولی سنجیدگی تھی. بابا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. رحیم صاحب نے چونک کر بیٹے کو دیکھا. باقی سب کے ہاتھ بھی رک گئے. نظریں ایک دم ہاشم پر جم گئیں. وہ ذرا سا گلا کھنگار کر سیدھا ہوا اور مضبوط لہجے میں بولا، مجھے اپنی زندگی کے متعلق آپ لوگوں سے بات کرنی ہے. میری عمر اب 28 سال ہو چکی ہے اور خیر سے میری بیوی بھی اب 20 سال کی ہو گئی ہے. ہم دونوں ایک ایسی عمر میں پہنچ گئے ہیں کہ شادی ہی بہترین حل ہے. یہ سنتے ہی کمرے کی فضا جیسے بدل گئی. ذوالفقار صاحب نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میز پر مارا. چہرے پر خوشی کی روشنی پھیل گئی. ہاں بالکل، مجھے منظور ہے. میں دینے کے لیے تیار ہوں اپنی بیٹی کی رخصتی. رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں بھی ایک طرح کا سکون جھلکا. شمیم بیگم نے سر ہلا کر تائید کی. ماحول پر خوشی کا سایہ رنگ چھا گیا تھا. لیکن رحیم صاحب جو ہمیشہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتے تھے ذرا محتاط لہجے میں بولے، ہاشم تمہاری بات درست ہے، مگر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا. یہ فیصلہ ہم سب کے لیے ہے لیکن اس میں سب سے اہم اس کی مرضی ہے. میں اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ سنتے ہی سب کی نظریں حورین کی طرف اٹھ گئیں جو خاموشی سے اپنی پلیٹ کے کنارے کو کرید رہی تھی. اچانک اتنے سارے سوالیہ نظروں کا بوجھ اس پر آیا تو وہ گڑبڑا گئی. وہ کانپتی آواز میں بولی، نہیں، ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی. آپ لوگ ایسا مت کریں. یہ الفاظ کمرے میں گونج کر ایک لمحے کو خاموشی لے آئے. سب کے چہرے حیرت اور ناگواری کے بیچ جم گئے. رخسانہ بیگم فوراً تیز لہجے میں بولی، چپ ہو جاؤ، بدتمیزی نہیں کرو، یہ بڑوں کے فیصلے ہیں. حورین نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ماں کو دیکھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اس کی بات کو یوں رد کر دیں گی. رحیم صاحب ذرا سا بے چین ہوئے مگر رخسانہ بیگم نے آگے بڑھ کر رحیم صاحب کو تسلی دی. بھائی صاحب آپ فکر نہیں کریں، یہ لڑکیوں کی عمر ہی ایسی ہوتی ہے، ان کی سمجھ کمزور ہوتی ہے. آپ لوگ شادی کی تیاریاں کریں، سب اچھا ہوگا. ذوالفقار صاحب خوشی سے جھومتے بولے، جی بالکل، یہ تو میرے لیے خوشی کی خبر ہے. اب ہم سب مل کر رخصتی کی تیاری کریں گے. میز پر ماحول یکدم گہما گہمی میں بدل گیا. شمیم بیگم ہنستے ہوئے بولی، بس اب تو خوشی کا سما ہونا چاہیے. خدا نے جوڑ بنایا ہے تو دیر کیسے. مگر اس سارے شور شرابے اور مسکراہٹوں کے بیچ حورین کی آنکھوں میں حیرت اور بے بسی چھپی ہوئی تھی. وہ پلکیں چپک چپک کر اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کا دل کسی قید میں بند پرندے کی طرح پھرپھرا رہا تھا. اس نے بے اختیار اپنی نظریں ہاشم کی طرف اٹھائیں، وہی جس نے یہ اعلان کر کے سب کو اپنے ساتھ کر لیا تھا. ہاشم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جیت کا غرور تھا. وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو خاموش چیلنج دے رہا ہو، جیسے کہہ رہا ہو اب تم چاہو یا نہیں چاہو فیصلہ ہو چکا ہے. اس نظر نے حورین کی جان ہلا دی. وہ گمسم بیٹھی تھی. حیرت اور صدمے سے اس کے ہونٹ لرز رہے تھے مگر الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے. ٹیبل پر سب ہنستے بولتے خوشی کے منصوبے بنا رہے تھے مگر اس کے لیے یہ لمحہ خوشی نہیں بلکہ کسی آنے والے طوفان کا آغاز لگ رہا تھا. وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. کمرے کے اندر دوپہر کی ہلکی سی دھوپ پردے کے سوراخ سے چن کر فرش پر تیرا سا سایہ بکھیر رہی تھی. وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی. کبھی الماری کے قریب جاتی، کبھی کھڑکی کے پاس رکتی اور پھر غصے میں بربراتے ہوئے واپس پلٹ آتی. اس کی آنکھوں میں اشتعال تھا اور لبوں پر سختی. وہ غصے سے بربرائی، میں کسی قیمت پر اس گھٹیا انسان سے شادی نہیں کروں گی. یہ آخر سمجھتا کیا ہے خود کو؟ بس اپنی منمانی کرے گا جیسے گھر میں سب غلام ہوں. نہیں،
یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی کہ اچانک دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ رخسانہ بیگم ہاتھ میں نئے کپڑوں کا تھیلا لیے اندر آئیں۔ وہ تو بیٹی کو یہ دکھانے آئی تھیں، مگر اسے اس حالت میں دیکھ کر لمحے بھر کے لیے ان کے قدم تھم گئے۔ چند ثانیے وہ اسے گھورتی رہیں، پھر گہری سانس لے کر بولی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ وہ پلٹ کر تیز لہجے میں بولی، امی آپ نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ جب آپ جانتی تھی کہ مجھے وہ انسان ایک آنکھ نبھاتا تو پھر ہاں کیوں کیا آپ نے؟ میرے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ رخسانہ بیگم کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ انہوں نے کپڑوں کا تھیلا بیڈ پر رکھا اور سخت آواز میں بولی، بیہودہ باتیں مت کرو۔ وہ تمہارا کوئی منگیتر یا بوائے فرینڈ نہیں ہے، وہ تمہارا شوہر ہے۔ نکاح ہو چکا ہے، نکاح مذاق نہیں ہوتا۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ آج تمہیں پسند نہ آیا تو کل توڑ دیا۔ وہ ضد میں چیخی، امی جیسے منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں ویسے ہی آج کل نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی اس آدمی سے شادی، مجھے نہیں پسند وہ، مجھے آزادی چاہیے۔ یہ سنتے رخسانہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر دے مارا۔ کمرے میں تھپڑ کی گوند نے جیسے ہوا کو بھی ساکت کر دیا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ساکت کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ رخسانہ بیگم اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، یاد رکھو اگر تمہیں طلاق کا دھبا لگ گیا نا تو پھر تمہاری اگلی شادی کسی کنوارے ہینڈسم لڑکے سے نہیں بلکہ کسی بڈھے سے ہوگی جو تمہیں صرف ذمہ داری سمجھ کر گھر لائے گا۔ دنیا طلاق یافتہ عورت کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ تمہارے خواب، تمہاری خواہشیں سب چکنا چور ہو جائیں گے۔ اور ہاں، یہ بھول جاؤ کہ کوئی تمہیں رانی بنا کے رکھے گا۔ تمہیں وہی مرد ملے گا جو اپنے گھر کے کام کے لیے عورت ڈھونڈ رہا ہوگا، محبت کے لیے نہیں۔ وہ خاموش کھڑی ماں کی باتیں سنتی رہی۔ رخسانہ بیگم مزید بولی، زندگی کوئی فلمی کہانی نہیں ہے جہاں ہیرو آتا ہے اور سب کچھ سنوار دیتا ہے۔ حقیقت کا سامنا کرو، تمہارا شوہر ہے، تمہارے نکاح کا حقدار ہے۔ چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، تمہیں اسی کے ساتھ جینا ہے۔ ضد اور انا کے سہارے عورت اپنی زندگی برباد کر لیتی ہے۔ اس کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے تھے مگر وہ کچھ نہیں بول سکی۔ اس کے اندر کا غصہ اب ایک گہری خاموشی میں ڈھل رہا تھا۔ رخسانہ بیگم سخت لہجے میں بولی، اب یہ فضول ضد چھوڑو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کو دنیا طلاق یافتہ کا طعنہ دے۔ بہتر یہ ہے کہ تم حقیقت قبول کرو اور عقل سے کام لو۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کے اندر طوفان امڑ رہا تھا، لیکن ماں کی سخت نصیحتوں نے جیسے اس کی زبان کو قفل لگا دیا ہو۔ وہ جان گئی تھی کہ اگر اب بھی اس نے ضد کی تو انجام مزید تلخ ہو گیا۔ کمرے کی فضا میں ماں کی نصیحتوں کی سختی اور بیٹی کی خاموشی ایک ساتھ بکھر گئی تھی۔ وہ اس کو سنا کر رونے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، پورا محلہ نیند کی دبیش چادر اوڑھے خاموش پڑا تھا۔ بڑی کوٹھی کے کمرے سے نکل کر ہاتھ میں بھاری سوٹ کیس لیے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی، آنکھوں میں غصہ اور دل میں بے بسی۔ کمرے کی لائٹ بجھا کر جب وہ برآمدے سے باہر آئی تو لمحہ بھر رک کر بربرائی، نہیں رہنا مجھے یہاں۔ جب کسی کو میری پرواہ نہیں تو میں کیوں یہ سب سہوں؟ بس اب ختم۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند میں تھے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ اپنا سامان اٹھائے آہستہ آہستہ کوٹھی کے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ ٹھنڈی رات کی ہوا نے اس کے بالوں کو بکھیر دیا تھا مگر وہ سڑک پر خاموشی سے قدم بڑھاتی رہی۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ اس کے قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلی تھی کہ اسے پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ گردن میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ چونکی، پلٹ کر دیکھا تو 3 اوباش لڑکے سڑک کے کنارے اس کا تعاقب کرتے آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سرخی، کہکوں میں خباثت اور قدموں میں ڈھیٹ اعتماد تھا۔ ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے آواز لگائی، اوئے دیکھو تو، یہ بلبل گھر سے نکالی گئی ہے جو اکیلی رات کے وقت سڑکوں پر گھوم رہی ہے۔ آؤ بھائی، ہم چھوڑاتے ہیں اسے۔ وہ قدم تیز کرتے ہوئے گھر آئی۔ بدتمیز، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ دوسرا لڑکا نخوبت سے ہنس کر بولا، ماں بہن تو ہیں مگر ان جیسی کوئی حسینہ نہیں ہے، چلے ہم چھوڑاتے ہیں تجھے۔ تیسرا آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ اس کی جان حلق میں اٹک گئی، دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے اچانک کسی نے اس اوباش کا ہاتھ مضبوطی سے دبوچ لیا تھا۔ لڑکا چونکا، پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہاشم کھڑا تھا اور عین بھی ایک دم ٹھٹک گئی۔ کچھ سمجھنے سے پہلے ہاشم نے اس لڑکے کے چہرے پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرنے کے قریب ہوا۔
ہاشم نے غصے میں اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے غرایا، میں چھوڑوں تمہیں، تمہارے گھروں کو؟ بغیر تو عزت دار لڑکیوں پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کرتے ہو؟ ہاشم کی آنکھوں میں وہی خون آشم سرخی پہ جھلک رہی تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں وہی خون آشام سرخی جھلک رہی تھی۔ آواز میں اتنی سختی تھی کہ تینوں بانچوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ باقی دونوں گھبرا کر ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے اور پھر ایک جھٹکے میں تینوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سڑک پر پھر سے سناٹا لوٹ آیا۔ حورین کا دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ ہاشم کو دیکھ رہی تھی جو غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے تیز نظروں سے اسے گھورا، پھر اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس چھین لیا اور دھاڑا، چلو ابھی کے ابھی گھر۔ حورین سہمی ہوئی، کانپتی ہوئی کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کے تھے مگر آواز نہیں نکلی۔ وہ آہستہ سے بولی، میں یہاں سے جانا چاہتی تھی، مجھے نہیں رہنا اس جہنم میں۔ ہاشم قدم آگے بڑھا کر بولا، بکواس بند کرو، جہنم بنانے والی تم خود ہو۔ رات کے 12 بجے اکیلی عورت سڑک پر نکلتی ہے، عقل ہے یا نہیں؟ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو سوچا بھی ہے تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ لرزتے ہوئے بولی، میں تھک گئی ہوں، کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میری کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ہاشم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، اہمیت خود بنانی پڑتی ہے، بھاگنے سے نہیں ملتی۔ تمہاری ضد اور انا تمہیں لے ڈوبے گی۔ یاد رکھنا، یہ دنیا تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑتی بلکہ نوچ کھاتی ہے۔ ابھی جو ہوا وہ ایک مثال تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سر جھکا کر خاموشی سے کھڑی رہی۔ ہاشم نے اس کا سامان اٹھایا اور دوبارہ سخت آواز میں بولا، اب ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو یاد رکھنا، میں خود تمہیں دنیا کی نظروں میں گرا دوں گا۔ چلو گھر۔ اس کے لہجے میں اتنی دھمک تھی کہ وہ بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گئے۔ سڑک پر ان کے قدموں کی آواز گونجنے لگی، ایک طرف خوف اور غصہ، دوسری طرف شکستگی اور آنسو۔ رات کا اندھیرا جیسے دونوں کی خاموشیوں کو نگل رہا تھا۔ ہوا میں غیر معمولی خاموشی گھلی ہوئی تھی۔ کوٹھی کے تمام کمرے اندھیرے میں ڈوبے پڑے تھے۔ وہ لمبی مسافت طے کر کے گھر پہنچ گئے تھے۔ ابھی حورین کا سوٹ کیس اس کے کمرے میں رکھ کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے نرم مگر لرزتی ہوئی آواز نے اسے روک لیا۔ ہاشم، میری بات سنیں۔ اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا کہ یکدم قدم موڑ کر تیز رفتاری سے آگے آیا اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ کمرے کی لائٹ کی سفیدی میں اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، گال سرخ ہو گئے اور لب کپ کپانے لگے۔ وہ دنگ رہ گئی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ہاشم کی آنکھوں میں ابھی وہی عاطف فشاں دہک رہا تھا۔ آواز میں گرج اور لہجے میں زہر بھر کر بولا، جانتی ہو تم جیسی لڑکیوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جنہیں ضد اور انا اندھا کر دے۔ وہی لڑکے جن کے ساتھ آج تم سڑک پر ٹکرائی، وہ کل تمہاری عزت نوچ کر تمہیں کسی کوڑے دان کے پاس پھینک دیتے۔ تمہاری سانس باقی رہتی مگر عزت غیرت سب رون دی جاتی اور تم بس چیخنے اور رونے کے قابل رہ جاتی۔ پھر کیا کرتی؟ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہاشم نے قدم آگے بڑھائے اور اس کے قریب آ کر مزید سختی سے بولا، تمہیں لگتا ہے یہ کوئی کھیل ہے؟ جب جی چاہا بیگ اٹھایا اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ عزت دار گھر میں رہتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کر کے تم اپنے باپ کا، اپنے گھر کا اور میرا سر جھکاتی ہو۔ اتنا شوق ہے نا تمہیں بھاگنے کا؟ تو ذرا ان لڑکیوں سے پوچھو جن کے پاس چھت نہیں ہے۔ اس کی آواز تیز ہو گئی۔ کچھ بیچاری دن رات محنت کر کے کرایوں کے گھروں میں ذلیل ہوتی ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جو سڑکوں پر پیاسی پڑی رہتی ہیں، اپنی زندگی کے ہر پل کو ٹھوکروں میں بیچتی ہیں، اور ایک تم ہو، خدا کی قسم اس سب کے باوجود بھی تمہیں اپنے گھر اور اپنی عزت کی قدر نہیں۔ حورین کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دیں، مجھے غصہ آ گیا تھا، اسی لیے غلطی ہو گئی، میرا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ ہاشم نے طنزیہ کہکا مارا، غلطی؟ یہ غلطی نہیں تھی، یہ تمہاری سوچ کا زہر ہے۔ سمجھ لو اگر آج میں وقت پر نہ پہنچتا تو تمہاری زندگی اندھیروں میں دفن ہو چکی ہوتی۔ لوگ کہتے کہ ذوالفقار صاحب کی بیٹی بھاگ گئی، عزت دار گھر کی لڑکی کو آوارہ کہہ کر کوستے، اور تم ساری زندگی صرف اپنے فیصلے پر کفے افسوس ملتی رہتی۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی، یاد رکھو حورین، آزادی اور بدتمیزی میں بہت فرق ہے۔ تمہیں جو عزت اس گھر نے دی ہے وہ کسی بھٹکی ہوئی روح کے حصے میں نہیں آتی۔ اپنے گھر، اپنے نام، اپنے رشتوں کو بوجھ سمجھ کر قدم اٹھاؤ گی تو انجام صرف بربادی ہے۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے سسکیوں میں بولی، میں وعدہ کرتی ہوں ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ مجھے ڈانٹے نہیں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔
ہاشم نے ایک لمحہ اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں اب بھی سختی تھی مگر الفاظ میں تلخ سچائی۔ شرمندگی کافی نہیں ہے، اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ عزت کے فیصلے لمحے لمحے میں ٹوٹتے ہیں۔ لڑکیاں جب اپنی ضد میں بہک جاتی ہیں تو ان کا انجام تاریخ کوڑے دان میں ملتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی انہی میں شمار ہو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ گالوں پر آنسوؤں کی لکیر واضح تھی، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، مگر دل کی گہرائی میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا تھا۔ ہاشم نے اسے آخری بار گھورا، پھر دھمک بھرے لہجے میں بولا، یہ پہلا اور آخری موقع ہے۔ اگر دوبارہ تمہارے دماغ میں گھر سے نکلنے کا خیال آیا تو یاد رکھنا، دنیا سے پہلے میں تمہیں سزا دوں گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف اس کی سسکیاں اور ہاشم کی بھاری قدموں کی آواز باقی رہ گئی۔ وہ دروازہ دھڑام سے بند کر کے باہر نکل گیا اور وہ اکیلی ساکت کھڑی رہ گئی، اپنے گال پر پڑے نشان کو چھوتے ہوئے اور دل ہی دل میں کامتے ہوئے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد اس کی رخصتی طے پا گئی تھی۔ کمرے کے اندر مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، خوشبوؤں سے بھرا ہوا ماحول، نرم گلابی پردے اور بستر پر بکھرے پھول حورین کے دل میں عجیب سا خوف اور خوشی کا امتزاج پیدا کر رہے تھے۔ دلہن کے لال جوڑے میں لپٹی وہ بیٹھی تھی، آنکھوں میں سرخی اور دل میں ہزار وسوسے۔ ہر لمحہ یہی خیال اس کے دماغ میں کچوکے لگا رہا تھا کہ اب کمرے کا دروازہ کھلے گا اور ہاشم ہمیشہ کی طرح غصے میں اس پر برس پڑے گا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستگی سے کھلا، اس کے دل کی دھڑکن رکتی سی محسوس ہوئی۔ ہاشم قدم بقدم چلتا ہوا اندر آیا، اس کے چہرے پر سختی نہیں تھی بلکہ ایک خاموش سنجیدگی تھی۔ وہ سیدھا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور عین نظریں جھکا لی، ہونٹ کپکپا رہے تھے، کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ہاشم کی پرسکون آواز نے اسے چونکا دیا۔ السلام علیکم۔ یہ ایک عام سا سلام تھا مگر اس کے انداز محبت اور وقار کی جھلک تھی، اور عین کے کامتے وجود کو جیسے کسی نے تھپک کر سکون دیا۔ اگلے لمحے اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لمحے بھر کے لیے حورین لرز اٹھی مگر پھر اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ ہاشم نے جیب سے چھوٹی سی انگوٹھی نکالی اور اس کی انگلی میں پہنا دی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی حسین بھی لگ سکتی ہو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر نرمی سے بولا، چلو کھڑی ہو جاؤ، ہم شکرانے کے نوافل ادا کر لیتے ہیں۔ حورین نے گھبرا کر جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رکیے ہاشم، پہلے میری بات سنیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا آپ مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف نہیں کر سکتے؟ میں جان گئی ہوں کہ باقی لڑکیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ جو حرکتیں میں کرتی رہی وہ سب بچپنا تھا، میری نادانی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ ہاشم نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نرمی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم کم عمر ہو حورین، میں جانتا ہوں، اس عمر میں ہر انسان کا دماغ آسمان پر ہوتا ہے، میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتا ہوں۔ وہ کچھ لمحے سوچ کر بولا، اور ہاں، کہیں نہ کہیں میری بھی کوتاہی تھی، تم پر بلا وجہ سختی کرنا، غصہ دکھانا۔ اس سے بہتر تھا کہ میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا، تمہیں میچورلی چیزیں ہینڈل کرنا سکھاتا، مگر میں ضد پر رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے بیچ دوریاں اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی۔ اس کے لہجے میں آج پہلی بار ایک نرمی تھی، جیسے وہ دل سے اقرار کر رہا ہو۔ ان 2 ہفتوں میں تم سے دور رہ کر میں نے بہت کچھ سوچا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ رشتے سختی سے نہیں چلتے بلکہ محبت، صبر اور اعتماد سے آگے بڑھتے ہیں۔ حورین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، میں وعدہ کرتی ہوں ہاشم، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، بس مجھے اپنا اعتماد دے دیں۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب کوئی وعدہ یا قسم نہیں چاہیے مجھے، بس ساتھ چاہیے اور ایک دوسرے کا بھروسہ۔ حورین نے نظریں جھکائیں، آنسو تھم نہیں سکے۔ ہاشم نے نرم ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیا اور دھیرے سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ لمحے بھر کو وہ سن ہو گئی، جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، ہاشم دھیمے لہجے میں بولا، اب تمہاری زندگی میں کوئی خوف نہیں رہے گا، میں تمہاری ڈھال ہوں۔ کمرے میں خوشبو مزید مہکنے لگی، جیسے ماحول بھی اس نئے آغاز کا گواہ بن گیا ہو۔ حورین نے پہلی بار سکون کی سانس لی۔ وہ دلہن بن کر آئی ضرور تھی مگر آج اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی ایک بیوی بھی بن گئی ہے۔ ہاشم نے اس کے ہاتھوں کو تھامے رکھا اور دونوں نے مل کر سجدہ شکر ادا کیا۔ لمحے بھر میں دشمنی، ضد اور انا سب بہہ گئی۔ باقی رہ گئی تو صرف محبت کی ایک نئی کہانی جب ان دونوں کے دلوں میں رقم ہو چکی تھی۔